بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، ہماری آج کی یہ ویڈیو تحریک پاکستان کے ان نامور قائدین کے نام منسوب ہے جنہوں نے پاکستان کی تحریک کے تشکیلی دور میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ ہم ابتدا میں سر سید احمد خان کی شخصیت اور ان کی قومی و ملی خدمات پر تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ ہم ان کے ساتھی نواب سلیم اللہ اور نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک اور ان کے ساتھ سر آغا خان، یہ چار ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے انتہائی اہم کردار ادا کیا، نہ صرف اس وقت ایک سیاسی تحریک جسے مسلم لیگ کا نام دیا گیا تھا اس کی تشکیل میں اور اس کی تکمیل میں، بلکہ بعد ازاں بھی ایک خاص عرصے تک، بلکہ میں کہوں گا کہ 1906 سے لے کر 1930 تک کا جتنا عرصہ ہے اس میں یہ تمام شخصیات جو ہیں ان کے بھرپور ان کا ساتھ دیتی رہیں اور ان کے ساتھ مل کر انہوں نے تحریک پاکستان کی بنیادوں کو اس مضبوطی کے ساتھ استوار کیا کہ بعد ازاں اسی بنیاد پر جو ہے پاکستان کی تعمیر مکمل ہوئی، اور اسی کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے دیگر رفقائے کار نے مل کر جو ہے پاکستان کا وجود ممکن بنایا۔ تحریک پاکستان میں نواب سلیم اللہ ہوں یا نواب محسن الملک ہوں یا نواب وقار الملک ہوں، یہ تو وہ تین نام ایسے ہیں جو ابتدائی طور پر ہی 1901 سے لے کر ہی 1906 تک، پھر 1906 دسمبر میں جب آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ماد وجود میں آتا ہے تو اس وقت اگرچہ سر سید احمد خان تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن ان کی جگہ لینے کے لیے ان کے پیروکاروں میں ان کے سکھائے ہوئے اور ان کے تربیت یافتہ جو سیاسی کارکن تھے، جن میں یہ نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک تھے، انہوں نے بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا، نہ صرف ہندوستان بر صغیر کے اس سیاسی منظرنامے پر بلکہ علی گڑھ تحریک میں بھی بڑے بڑھ چڑھ کر انہوں نے جو ہے حصہ لیا، اور علی گڑھ کالج کو جو ہے مسلسل چلاتے بھی رہے، اس کے انتظامی امور بھی دیکھتے رہے، وہاں بطور ایک معتمد کے کام بھی کرتے رہے، اور بالآخر جب 1906 میں اپنا یہ مسلم لیگ کا وجود میں آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ پہلے اس کے صدر کی جو ہے وہ تاسیسی اجلاس کے جو ہے وہ وقار الملک ہی جو ہے وہ شمار کیے گئے تھے۔ بعد ازاں جب خاص طور پر جو ہے 1906 سے لے کر 1913 تک کا عرصہ جو ہے اس میں سر آغا خان مسلسل 5 سال تک جو ہے اس کے سربراہ رہے، اور انہوں نے اس قومی تحریک کو اور اس سیاسی تاریخ کو ایک وہ ولولہ اور جوش عطا کیا کہ یہ سارے بر صغیر میں پھیل گئی اور مسلمانوں کے نمائندے اس پر بھرپور اپنا کردار ادا کرنے لگے۔ اب اس کے مقاصد کیا تھے، اس کا چارٹر کیا تھا، یہ کس لیے مارد وجود میں لائی گئی تھی؟ ابتدائی طور پر مسلم لیگ کے صرف 3 بنیادی مقاصد جو ہے وہ سامنے رکھے گئے تھے، اور ان میں تینوں میں بھی بنیادی نقطہ جو ہے وہ یہی تھا کہ کس طرح جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو ان کی شناخت کا احیاء عطا کیا جائے، ان کے تشخص کو جو ہے ابھارا جائے، وہ جس طرح بکھرے ہوئے ہیں اور خاص طور پر انگریزی استبدادیت کے زمانے میں جس طرح ان کو معاشی طور پر مفلوق الحال بنا دیا گیا تھا، اس کا علاج کرنے کے لیے کیا لیجیے، یا ان کو جو ہے وہ دوبارہ عام معمول کی زندگی پر لانے کے لیے اور ان کو مالی طور پر اور معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے جو کوششیں ہو سکتی تھیں، اور دوسرا خاص طور پر تھا ان کا تعلیمی پہلو، کیونکہ اس وقت ایک رویہ یہ بھی تھا کہ یہ انگریزی زبان نہ پڑھو اور انگریزی کے ساتھ میل جول کام کرو، کیونکہ اس سے جو ہے وہ شاید آپ کی تہذیب پر فرق پڑے گا۔ لیکن ان تمام باتوں کا جو ہے جواب اور تدارک جو ہے اس طرح کیا گیا، سر سید احمد خان نے جب تعلیم کی تحریک شروع کی تو ان دونوں نے بھی اس تاریخ میں جو ہے وہ برابر کا حصہ لیا، اور اس طرح عام مسلمانوں کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ جب تک معاصر یعنی حالات حاضرہ کے مطابق جو تعلیم ہے، خواہ وہ انگریزی میں ہے خواہ وہ کسی اور زبان میں ہے، اس کا حصول جب تک ممکن نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ باقی جو بر صغیر میں بسنے والی اقوام ہیں، خاص طور پر جو ان سے 5 گنا زیادہ تھے اور جن میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، ان کا سماجی سطح پر، ان کا معاشرتی سطح پر، معاشی سطح پر، سیاسی سطح پر، تمدنی سطح پر کسی طرح بھی جو ہے وہ مقابلہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک وہ ان کی طرح محنت نہیں کریں گے، جب تک وہ ان کی طرح اپنے آپ میں ایک اتحاد
اور یقین کی پختہ قوت جو ہے اس کو مزید مستحکم نہیں کریں گے، اور جب تک اپنے آپ کو معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں کریں گے۔ تو یہ تمام باتیں تھیں جن کو لے کر جو ہے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس میں سب سے بڑھ کر تیسرا اہم نقطہ جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کس طرح جو ہے وہ اس وقت کے حکمران یعنی جنہوں نے انگریزوں نے یہ سرکشی ہند کے بارے میں جو اس وقت 1857 کا معرکہ ہوا تھا اس میں اور اس کے نتیجے میں جس طرح انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک دشمنی پال رکھی تھی، تو اس میں کس طرح اس خلیج کو کس طرح جو ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور کی جا سکتی ہیں، کس طرح انہیں یہ یقین دلایا جا سکتا ہے کہ مسلمان بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنی کوئی اور اقلیت یا کوئی اور قوم ہو سکتی ہے۔ تو اس مناسبت سے سر سید احمد خان نے جو بنیاد رکھی تھی اسی کو ان تینوں نے بعد میں جو ہے مستحکم کیا، اور خاص طور پر سر آغا خان جو ہیں انہوں نے 1901 میں بھی اس وقت کے وائسرائے سے ملاقات کی، بعد میں 1906 میں بھی ملاقات کی، بعد میں بھی جب بھی کبھی مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کی نمائندگی کے لیے اگر کسی شخص کو منتخب کیا گیا تو ان کا نام سر آغا خان تھا۔ سر آغا خان جو ہے 1929، 30، 31 اور 32، 1931، 32 کی جو جتنی میں ہوئی ہیں یہ گول میز کانفرنسز، وہاں بھی جو ہے مسلم نمائندگان اور مسلم ڈیلیگیٹس تھے ان کی نمائندگی کر رہے تھے، اور وہ واحد شخص تھا جس نے اس وقت جو نظریہ چودھری رحمت علی نے پیش کیا تھا قیام پاکستان سے متعلق، اور جو انہوں نے پمفلٹ اس وقت لکھا تھا مایوس ہو کر ان کی کارکردگی سے باقی نمائندوں کی جو انگریز کے ہاتھ میں کھیل رہے تھے، اور جنہوں نے ایک کل ہند وفاق کا نظریہ پیش کر کے اس پر اتفاق بھی پیش کروا لیا تھا۔ تو سر آغا خان اس وقت واحد شخص تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ چودھری رحمت علی کا جو نظریہ ہے اس میں بھی اپنی اس کی اہمیت ہے، ہمیں وقت دینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ قابل عمل ہے، اور آگے چل کر وہ تاریخ کے ادارے کو کس طرح مستحکم اور مضبوط بنا کر ہمارے لیے ہماری منزل کو آسان اور ہماری منزل مقصود کو ہمارے قریب تر کر سکتا ہے۔ شکریہ۔